جلال لن ترانی دیکھیے، لب خاموشان محبت کی نگاہیں پاک سے، لب خاموشان محبت کی نگاہیں پاک سے، ایک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھیے، ایک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھیے، عاشقان زرد رو کی چشم نم میں صبح دم، عاشقان زرد رو کی چشم نم میں صبح دم، ان کے جلووں کا یہ رنگ ارغوانی دیکھیے، ان کے جلووں کا یہ رنگ ارغوانی دیکھیے، جلوہ گاہ حق دل عارف کی آہ گرم میں، جلوہ گاہ حق دل عارف کی آہ گرم میں، بارگاہ کبریا کی ترجمانی دیکھیے، بارگاہ کبریا کی ترجمانی دیکھیے، یوں تو عاشق بے زباں معلوم ہوتا ہے مگر، یوں تو عاشق بے زباں معلوم ہوتا ہے مگر، عشق کی تفسیر میں جادو بیانی دیکھیے، عشق کی تفسیر میں جادو بیانی دیکھیے، عاشقوں کا منبر دل پر بیان درد دل، عاشقوں کا منبر دل پر بیان درد دل، واعظ میں آمیزش درد نہانی دیکھیے، واعظ میں آمیزش درد نہانی دیکھیے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے، داستان زخم دل اختر چھپاتا تھا مگر، داستان زخم دل مظہر چھپاتا تھا مگر، روز محشر داغ دل کی گلفشانی دیکھیے، روز محشر داغ دل کی گلفشانی دیکھیے، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے، اللہ اللہ
عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے عزیز و دوستو، جمعہ کا دن انتہائی مبارک دن ہے. یہ ہمارے اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے، ہمارے دین کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خوشیوں کے دن رکھے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ نے ہمیں کچھ احکام بتائے ہیں، آزاد نہیں چھوڑا ہے. جیسے کہ دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی عید کے دن ہے، خوشیوں کے دن ہے، اس میں عبادت کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارا مذہب اتنا خوبصورت اور اتنا زبردست دین ہے کہ جو ہمارے خوشیوں کے دن ہے اس کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا، یعنی اس کو بھی ثواب کا ذریعہ بنا دیا. کتنا اللہ کا کرم ہے کہ عید کا دن ہے، فرمایا کہ بس صرف 2 رکعت نماز پڑھ لو، پھر سارا دن تمہیں ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا. جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھ لو، جامع مسجد کے اندر جا کر اس دن کو بھی میں نے تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ عبادت اور ثواب کا ذریعہ بنا دیا. جمعے کے دن کی برکات صحیح احادیث کے اندر بہت ساری برکات اس کی موجود ہیں، اس کی فضائل موجود ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں نے دنیا کو 6 دن میں بنایا، فی 6 ایام. تو فرماتے ہیں کہ وہ 6واں دن جب اللہ دنیا کے بنانے سے فارغ ہوئے وہ یہی جمعے کا دن تھا.
سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وہ بھی جمعے کا ہی دن تھا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے بھیجا، یہ بھی جمعے کا دن تھا۔ زمین پر اتارا، وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ جنت میں پہنچایا، وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ فرمایا قیامت قائم ہوگی، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اور صحیح احادیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ مومن بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ایسا مبارک دن ہے، یعنی اس کی اہمیت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ یہود کو اللہ نے جمعے کا دن دیا، لیکن وہ اپنی ناشکری کی وجہ سے انہوں نے سنیچر کا دن منتخب کر لیا، ہفتے کا دن یوم السبت کو منتخب کر لیا۔ اللہ نے جمعے کا دن عیسائیوں کو دیا، انہوں نے اتوار کا دن منتخب کر لیا کہ ہمارے لیے عید کا دن، ہر ہفتے میں ایک خوشی کا دن، چھٹی کا دن، مزے سے گزارنے کا دن اتوار کا دن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جمعے کا دن دیا، اور الحمدللہ آج تک امت اس پر قائم اور دائم ہے کہ جمعے کا دن ہمارے لیے ایک چھوٹی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس کے اندر درود شریف کی کثرت زیادہ کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آیا کہ اکثروا علی الصلاۃ فی یوم الجمعۃ، میرے اوپر جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن لوگوں کے اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں ان کے احوال سن کر اللہ کے رسول غمگین ہوتے ہیں، اور جن کی اعمال درست ہو جاتے ہیں، جو توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کو منا لیتے ہیں، عبادات اور طاعات کے ذریعے اپنے رب کو خوش کر لیتے ہیں، اور ذکر اللہ کی اور درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، ان کے اعمال سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے کہ میرا امتی مجھے درود بھیج رہا ہے وہاں سے۔ اچھا، حقیقت میں اگر غور کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود سے کیا فائدہ؟ آپ تو محبوب رب العالمین ہیں، وجہ کائنات ہے، آپ کو ہمارے درود سے کیا واسطہ؟ یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، کہا تم درود بھیجو تو شاید اس احسانات میں سے کچھ بدلہ ہو جائے، ورنہ ہم کوئی بدلہ دے سکتے؟ نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھے، محدثین نے لکھا ہے کہ درود شریف ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں درود شریف قبول ہے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے وہ اوپر آسمان سے پہلے جا کے معلق ہو جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اوپر جاتی ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لو اور دعا کے بعد درود شریف پڑھ لو تو اس کریم ذات سے یہ بعید ہے کہ وہ شروع اور آخر کو قبول کر لے اور بیچ والی بات کو رد کر دے، بیچ والی چیز کو رد کر دے۔ تو میرے دوستو عزیزو، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کی اہمیت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جمعہ اجتماع سے مشتق ہے کہ جمعہ کے دن تمام لوگ مسجد میں آ کر جمع ہوتے ہیں۔ کعب بن لؤی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، 560 سال پہلے انہوں نے بھی کیا، جمعے کے دن، زمانہ جاہلیت ہے، شرک اور کفر کا دورہ ہے، آپ جمعے کے دن لوگوں کو جمع کرتے اور توحید پر بیان کرتے اور خطبہ دیتے، لوگوں کو شرک و بدعات سے بچاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جمعہ فرض ہوا، اور اس کے بعد سے آج تک الحمدللہ یہ امت کے اندر جاری و ساری ہے۔ لیکن ظہر اور جمعے کے اندر فرق ہے۔ فرض ظہر کی نماز بھی ہے، لیکن ظہر اور جمعے کی نماز میں فرق ہے۔ ظہر کی نماز آدمی نکل جائے تو تنہا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جمعے کی نماز تنہا نہیں پڑھ سکتا۔ اب ظہر پڑھنی پڑے گی، اور مریض پر، مسافر پر، عورت کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔
جبکہ ظہر کی نماز باقی تمام پر فرض ہے۔ میرے دوستو عزیزو، حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الجمعۃ من غیر عذر کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل، جو بلا ضرورت شرعیہ جمعے کی نماز ترک کر دے، اللہ پاک اس کو ایسی کتاب میں منافق لکھیں گے لا یمحى ولا یبدل، جس کو نہ مٹایا جائے گا نہ بدلا جائے گا، بلا عذر۔ میرے دوستو عزیزو، جمعے کی بہت اہمیت ہے، عند اللہ اس کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہمارے پاس صرف ایک نماز ہمیں یاد ہے، باقی جو فضیلتیں ہیں وہ ہم سب سے رہ گئی، خصوصاً درود شریف کی فضیلت۔ ہمارے اکابر اسلاف کہتے تھے کہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اور فرماتے تھے کثرت کی ابتدا شروع ہوتی ہے 300 سے، کیونکہ اردو میں 2 پر جمع ہو جاتا ہے لیکن عربی میں جمع 3 پر ہوتا ہے۔ کہا 300 دفعہ جس نے درود شریف پڑھ لیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں 50-60 دفعہ تو اسی میں ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ 100 دفعہ سب کا معمول ہے پڑھنے کا، تو اگر 150 دفعہ اور پڑھ لیں کیا بات ہے۔ پھر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، فرمائے کہ جو سورہ کہف پڑھے گا ہر جمعے کو، جب دجال نمودار ہوگا نکلے گا تو جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہوگا وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ بڑا خوفناک فتنہ ہے دجال کا، اور یہ نہ سمجھے کہ دجال اچانک آئے گا، اس سے پہلے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اس کے کارندے آئیں گے۔ آج بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو مثل دجال کے ہیں، امت کے اوپر مسلط ہے، عذاب اور تکلیف دینے کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے، کوئی راستہ نہیں چھوڑتے، کوئی سلسلہ نہیں چھوڑتے کہ جس سے امت کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے۔ یہ اسی کا سلسلہ ہے، لیکن جب تک ہم توبہ اور استغفار نہیں کریں گے، جو حدیث شریف کے اندر ڈھال آئی ہے کہ یہ ڈھالیں ہیں اس سے بچنے کی، ان کو اختیار نہیں کریں گے، ہم بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی برے اعمال کرتے رہیں، لوگوں کو ستاتے رہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرتے رہیں، اللہ کے حقوق غصب کرتے رہیں، اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتے رہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہیں، بے جا غصہ کرتے رہیں، بد اخلاقی میں منہ سے اول فول بکتے رہیں، جو چاہے ہمارا دل ہم وہ کرتے رہیں، لیکن خدا تعالی آسمان سے ہمارے اوپر من و سلوہ برساتے رہیں۔ این خیال استو محال استو جنون۔ ہم خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے، خدا تعالیٰ کیسے ہمارے اوپر مہربانی کریں گے؟ اللہ نے تو بتا دیا، جتنی تم میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے، جتنی میری اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارو گے گناہوں سے بچ کے، تبھی تو میں تمہیں بالطف زندگی دوں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں بالطف زندگی ضرور بھی ضرور اس کو دوں گا جو اعمال صالحہ اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے دین سے اعراض کرے گا، میرے بھیجے ہوئے احکام سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہاری معیشت کو میں ایسا برباد کروں گا کہ تم رہتی دنیا کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ قوم عاد اور سمود کو ہم دیکھتے ہیں کہ 20-20 فٹ قد پہاڑوں کے اندر سوراخ کرنا، اس زمانے میں مشینری بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، یہ سارے آلات بھی نہیں ہے، اور ایسے ایسے بڑے گھر بنائے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کتنی قوت اور طاقت دی تھی، لیکن اللہ نے ایک ہوا کے ذریعے اڑا کے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ افسوس یہ ہے کہ آج ان کی معذب جگہوں پر جہاں عذاب آیا تھا وہاں خوبصورت ریزورٹس بنا دیے، ہوٹل بنا دیے، لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تاریخ کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، باطل ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے نفرت ہے، وہ ہمیں اس میں ملوث کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے معذب وادی سے، صحابہ سے کہتے ہیں منہ دوسری طرف کر کے سواری کو تیز کرو، مجھے یہاں سے عذاب کے اثرات ابھی بھی محسوس ہو رہے ہیں۔
ایک کسی متقی پرہیزگار نیک اللہ والے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں آپ اور اس کو کسی سینما ہال میں لے جا کے بیٹھا دو، کہے گا میرے اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کیوں؟ روح کو بھی فکر ہے اپنی حیات کی اور اپنی قوت کی۔ انسان کو اگر اسپتال لے جائے، کسی کو کاٹ رہے ہیں، کسی کو پیٹ رہے ہیں، کسی کو باندھ رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، کہتا ہے بھائی میں گھبرا رہا ہوں، آپریشن تھیٹر سے مجھے باہر نکالو۔ کیوں؟ اپنے جسم کی فکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو غلطی سے مجھے بھی لٹا دے۔ تو میرے دوست عزیز، روح کو بھی اپنی فکر ہے، روح بھی پریشان ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو حقیقت کا ذائقہ، جنہوں نے چکھا ہوا ہے، جن کے دل و دماغ میں پیوست موجود ہے، ان کو گناہ کی نحوست کا احساس ہوتا ہے۔ جس کی خوراک ہی گناہ ہے، دن بھر گناہ، دن بھر جھوٹ بولنا، دن بھر گالی بکنا، دن بھر نقصان پہنچانا، دن بھر لوگوں کو اذیت دینا، اس کو گناہ سے کیا، اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہوگا۔ ایک آدمی سارا دن جھوٹ بولتا ہے، اس کو ایک آدھ جھوٹ سے کیا ہوگا؟ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی نہیں پڑے گا۔ تو میرے دوستو عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے ان کو نفرت ہے، ہر عمل سے ان کو نفرت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس میں کیا ہو جائے؟ ملوث ہو جائے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جلدی گزرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے عذاب کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، کتنے سو سال بعد۔ اور آج اللہ کے رسول کا امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا انہی جگہوں پر جا کر اپنی خوشی، اپنی راحت اور اپنے سکون کے ذرائع تلاش کر رہا ہے۔ سوچیں ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سواری کو چلتے ہوئے تیز کر دو۔ آپ رکے نہیں تھے، آپ گزر رہے تھے، کہا اور تیز کر دو، مجھے عذاب کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں۔ اور آج امت خود وہاں جا کر کہتے جی میں سکون کے لیے آیا ہوں، یعنی العیاذ باللہ عذاب کے اندر وہ سکون تلاش کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ یوم جمعہ دیا گیا، عید کا دن دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکام بھی بتائے، اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، پھر صحابہ نے کر کے دکھایا، آج تک امت اس پر چل رہی ہے، امت کے اندر یہ فریضہ جاری و ساری ہے۔ تو جمعہ کا دن انتہائی مبارک دن ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر سے مراد نماز ہے۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے فاسعوا الى ذکر اللہ، دوڑو۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو ممانعت آئی ہے نماز کی طرف دوڑنے کی، سے منع کیا اللہ کے رسول نے کہ نماز کے لیے دوڑ کے مت جاؤ، جلدی جاؤ۔ فرمایا کہ یہاں پر دوڑنے سے مراد ایسے جاؤ کہ جب بندہ دوڑتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی بات نہیں سنتا۔ فرمایا تم بھی جب جمعے کی تیاری کرو تو ادھر ادھر کی بات نہیں سنو، بس سیدھا مسجد کی طرف چلے جاؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، بیع اور شراء کو چھوڑ دو۔ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ فرمایا تم میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے، میں تمہیں اتنا رزق دوں گا۔ حقیقی رزق تو اللہ کے پاس ہے جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں عرف عام میں آج سب جانتے ہیں کہ جن کے پاس اتنی مال و دولت ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمارا تو کمپیوٹر بتاتا ہے ہمارے پاس کتنی دولت ہے۔ لیکن آپ اس سے پوچھیں کہ آپ اس کا کتنا حصہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے تو تھوڑا سا کھانے کی بھی ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی ہے، میں تو ذرا سے شوربے اور ڈبل روٹی پہ گزارا کر رہا ہوں، مجھے تو نیند بھی نہیں آتی، میں نیند کی گولی کھا کے سوتا ہوں، مجھے تو خون کا دورانیہ بھی صحیح نہیں ہے، بلڈ پریشر کی گولی کھاتا ہوں، میری تو شوگر بھی صحیح نہیں ہے، میں چائے بھی میٹھی نہیں پی سکتا، میں اس کی شوگر کی گولی کھاتا ہوں۔ تو یہ دولت کس لیے ہے؟ جس کے لیے اتنی ساری محنت کی وہ کسی اور کے کام آئے گی۔
تو فرمایا اصل رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو رزق دیتا ہے، وہ اس کے رزق سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ فرمایا جب وہ رزق استعمال کرتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر رزق نہیں پاتے تو صبر کرتے ہیں۔ دونوں نعمتیں ہیں، دونوں اس کے ذریعے اللہ کا راستہ طے کرتے ہیں۔ جب رزق کھاتے ہیں تو اس نیت سے کھاتے ہیں کہ اس کو کھا کر جو طاقت بنے گی وہ رزق دینے والے کی ذات پر فدا کروں گا۔ کسی سے پوچھا نا ایک شخص نے کہ تم جیتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کھانے کے لیے۔ پوچھا کھاتے کیوں ہو؟ کہا جینے کے لیے۔ فرمایا ہمارے شیخ، ہمارے مربی دادا جان رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر کسی ایک عارف سے کسی نے پوچھا کہ تم کیوں کھاتے ہو؟ کہا جینے کے لیے۔ کہا جیتے کیوں ہو؟ کہا اپنے رب پر مرنے کے لیے، اپنے رب پر فدا ہونے کے لیے۔ جیتے اس لیے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لحظہ، ہر آن ہمارے رب پر فدا ہو۔ کوئی ایک سیکنڈ زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ جو ہمارے اور خدا کی نافرمانی میں گزر جائے۔ کیا پتا خدا کس وقت ہمیں بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ تو فرمایا یہ جمعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم سمجھتے بس صرف جمعے کی نماز پڑھ لی ہمارے لیے کافی ہے۔ آخر میں انشاءاللہ دو باتیں آپ کو بتاؤں گا، ایک رزق کے متعلق اور ایک جمعے کی فضیلت کے متعلق۔ تو فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع اور شراء کو بھی چھوڑ دو، خرید و فروخت کو بھی چھوڑ دو، حرام ہے۔ اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ کسی فیکٹری میں کوئی بندہ کام کر رہا ہو، مالک اس کو کہے بھائی ابھی کام نہیں کرو بیٹھ جاؤ، تو وہ یہ کہے گا کہ پھر تو شام کو مجھے مزدوری نہیں ملے گی۔ کہے گا نہیں مجھے تو مزدوری ملے گی، مجھے مالک نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، مالک کا حکم ماننا ہے۔ جب وہ کہے گا کام کرو تو میں کام کروں گا، اور جب کہے گا کام نہیں کرو تو میں کام نہیں کروں گا، تبھی تو مزدوری ملے گی۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں حکم دیا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ طلب کسب حلال ہے، حلال روزی کا کمانا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب میرا نام لیا جائے جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے تو اے میرے بندو اب بیع اور شراء کو چھوڑ دو، اب تجارت کو چھوڑ دو، اب تمہیں رزق مسجد میں ملے گا، میری اطاعت میں ملے گا، سجدے میں ملے گا، میری اطاعت اور فرما برداری میں ملے گا، اب تمہیں دکان پر رزق نہیں ملے گا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہاں پر فضل سے مراد روزی ہے۔ اب رزق تلاش کرو، لیکن رزق بھی کیسے تلاش کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ رزق تلاش کرنے کے دوران بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ملک شام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غلہ بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اونٹوں پر غلہ لد بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ توحید پر سب کو دعوت بھی دے رہے ہیں۔ حضرت عراق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ میں نے آپ کی دعوت پر، آپ کی پکار پر لبیک کہا، وصلیت فریضتک، اور میں نے آپ کا فریضہ یعنی جمعے کی نماز پڑھ لی، وانتشرت کما امرتنی، اور اب میں فانتشروا فی الارض کی تفسیر کہ زمین میں پھیل جاؤ، اب میں نکل گیا، وارزقنی من فضلک فانک خیر الرازقین، اب آپ مجھے اپنے فضل سے روزی دیجئے کیونکہ آپ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص جمعے سے پہلے اپنے کاروبار کو بند کر دے، خدائے تعالی کے حکم کو حق سمجھتے ہوئے، برحق سمجھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کے احکام پر، اللہ کے حکم پر کاروبار کو بند کر دے، نماز کے لیے آ جائے اور نماز سکون کے ساتھ ادا کرے، اور پھر نماز کے بعد جائے اللہ کی اس آیت پر وابتغوا من فضل اللہ پر
اعتماد کرتے ہوئے اللہ اس کے رزق میں 70 گنا زیادہ برکت دیتا ہے. 70 گنا زیادہ برکت دیتا ہے. اندازہ کرے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. مومنین کا کوئی بھی وقت اللہ کی عبادت اور اطاعت سے خالی. کہتے ہم تجارت کریں گے، بھائی تجارت بھی تو ایک فریضہ ہے، اس میں منہمک ہے. رب نے فرض کیا، وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. جتنے بھی اچھے کام ہیں سب کا حکم اللہ نے دیا ہے. جب تک ہم وہ کام کرتے رہیں گے ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. پھر یہاں ایک واقعہ، اس کی آیت مکمل کرتا ہوں. یہ صورت مکمل ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا جب دور تھا، آپ جب مدینے تشریف لے گئے، صحابہ غریب تھے، مکے سے ہجرت کر کے گئے، سب مال و متاع اسباب کفار نے مکے میں روک لیے، رات کی تنہائیوں میں نکل کر ہجرت کی. اب جب مدینے پہنچے تو غربت اور افلاس. مدینے کے انصار مدینہ نے اس وقت جو ایثار اور قربانی دی، دنیا کی تاریخ جانتی ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال تھی، نہ اس کے بعد کوئی ایسی مثال ہوگی. ایسی قربانی دی. لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگ آ گئے تو کچھ نہ کچھ مشقت اور تکلیف تو ہوتی ہے. اللہ کے رسول جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں قافلہ آ گیا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اب ادھر غربت اور افلاس ہے. اب دوبارہ دوسرا قافلہ کب آئے پتہ نہیں. تو لوگ مسجد سے نکل کر چلے گئے صحابہ کہ چلو کچھ خرید و فروخت کر لیں، کچھ اجناس خرید لیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں ان کے لیے. اللہ کے رسول کو خطبے کی حالت میں کھڑا چھوڑ کے چلے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ 12 صحابی رہ گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ 12 صحابی بھی نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کا ایسا عذاب آتا کہ مدینے کی بستی پوری آگ سے بھر جاتی. یہ جو 12 صحابی رک گئے ان کی وجہ سے سارے بچ گئے. آج ہم لوگ بھی جو بچے ہوئے ہیں نا، امت کے اندر کچھ ایسے نیک لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم بچے ہوئے. حدیث میں آتا ہے لولا رجال رکع، اگر امت کے اندر ایسے لوگ نہ ہوں کہ جن کی کمر رکوع میں ہے، یعنی بوڑھے مریض، واطفال رضع، اور ایسے بچے جو گھروں میں دودھ پیتے ہیں، معصوم بچے جو بول نہیں سکتے، وبہائم رتع، اور ایسے چوپائے جانور جو بے زبان ہیں. لَصَبَبْنَا عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبًّا، تو میں تمہارے اوپر عذاب ایسے برساتا جیسے بارش برستی ہے. اور ہمارے اوپر بچے اور بوڑھے مصیبت بنے ہوئے گھروں کے اندر. بچے رات کو روئے تو ہم کتنی صلواتیں سناتے، کتنا چلاتے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد، ان کے پاس ایک شخص لے کر آیا بچے کو، حضرت یہ روتا بہت ہے. کہا اچھا. کہا بھائی رونا تو تمہیں چاہیے تھا، بڑوں کو چاہیے تھا، اب تم نہیں روتے، کم سے کم یہ رو رہے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹلا ہوا ہے، تم اس کو بھی چپ کرا رہے ہو. اس کو ہی رونے دو کم سے کم، اس کی وجہ سے کتنے آفات اور بلیات آسمان سے ہمارے اوپر رکی ہوئی ہیں. آج کون سا وقت ہے جو ہمارا سکون میں گزر رہا ہے؟ جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، خدا کی قسم اگر وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں ہے، آپ اس کے سینے پہ قرآن رکھ کے پوچھے، کہے گا میری زندگی میں سکون نہیں ہے. سکون مال و دولت میں نہیں ہے. اگر مال و دولت میں سکون ہوتا تو رسول اللہ کی زندگی میں بھی سکون نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کے گھر میں تو فاقے ہو رہے تھے، مسیریاں نہیں تھی، اے سی نہیں لگے ہوئے تھے، محل نہیں تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا اور اللہ کے رسول کا جو کمرہ تھا، جب اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، اتنا بڑا کمرہ تھا. اور سکون کیسا تھا کہ پوری دنیا پہ حکومت کی، کسی کا خوف اور خطرہ نہیں، بلا خوف و خطر بڑے بڑے بادشاہوں کو توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، کسی سے مرعوب نہیں ہوئے. تو میرے دوستو عزیزو، یہ جو ہمیں بتا دیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو اللہ کے ہاں ہے وہ اس تجارت سے زیادہ بہتر ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بہترین رزق دینے والا اللہ ہے. انسان اپنی عقل سے،
اپنی صلاحیت سے روزی نہیں کما سکتا. عرف کے اندر دیکھا جاتا ہے بہت سارے ایسے لوگ جاہل ہیں جو اپنا نام نہیں لکھنا جانتے, لیکن اللہ اتنی روزی دے رہا ہے کہ بڑے بڑے نام لکھنے والے اور دستخط کرنے والے اس کے ملازم ہیں, اس کے ماتحت ہیں. فرمائے رزق کا معاملہ تو میرے پاس ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, رزق اللہ کے ذمے ضروری ہے استحساناً ہر بندے کے لیے. اللہ نے کہا میرے ذمے, لیکن مغفرت اللہ نے نہیں کہا کہ کسی کی بھی میرے ذمے. ہم رزق کے پیچھے دیوانے ہیں, مغفرت کی ہمیں تلاش نہیں ہے. مغفرت ہوگی تو ہم دوزخ سے بچیں گے, جنت میں جائیں گے, اعمال ہمیں آخرت میں درجات ہمیں ملیں گے. تو میرے دوستو عزیزو, اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جب رب کا حکم آ جائے تو پھر سب کا حکم چھوڑ دیں, صرف رب کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اللہ ہماری زندگی کو ایسے سکون, ایسی راحت اور ایسے مزے سے بھر دے گا کہ ہم حیران ہو جائیں گے. دو چیزیں ہماری زندگی میں جو ہمیں بہت پریشان کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا رزق پتہ نہیں کیسے ملے گا, ملے گا کہ نہیں ملے گا, کل کھانا ہوگا یا نہیں ہوگا, کیسے کھائیں گے, کیا کریں گے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے. افضل الصحابة بعد خلفاء الراشدین المہدیین هو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. خلفاء اربع ابو بکر, عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد سب سے افضل صحابی جو ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود ہے. کہتے جب یہ بیمار ہو گئے, مریض ہو گئے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے. آپ ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ نے پوچھا بھائی ما تشتکی, آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ ہمارے پاس کوئی بھی آگے پوچھے بیماری میں کیا بیماری ہے, بخار ہے, نزلہ ہے, کھانسی ہے, زکام ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. یہ صحابی ہے اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ. پوچھا ما تشتکی, آپ کو کیا شکایت ہے؟ کہا ذنوبی, میرے گناہ. کس چیز کی شکایت ہے؟ میرے گناہ. آپ کو پتہ ہے ہم سب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم فقہ حنفی کے ماننے والے. فقہ حنفی کا دار و مدار عبداللہ ابن مسعود کی روایات پر ہے, عبداللہ ابن مسعود کے اقوال پر ہے. 1400 سال گزر گئے, کروڑوں لوگ فقہ حنفی پر عمل کر رہے ہیں. سارا ثواب کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کے کھاتے میں جا رہا ہے. اور وہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو امیر المومنین پوچھ رہے ہیں ما تشتکی, تو کہتے ہیں ذنوبی, میرے گناہ. اچھا ہم سے کوئی پوچھے کیا چاہتے ہو؟ بھائی کوئی اچھا طبیب بتا دو, کہیں میرا علاج کرا دو, کسی اچھے ڈاکٹر کو لے آؤ تاکہ میں صحت یاب ہو جاؤں. امیر المومنین پوچھ رہے ما تشتہی, آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا رحمت ربی, اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں, اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. سوچے میرے دوستو عزیزو, اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. جو اللہ کے رسول کی نظروں میں جن کو قرآن کریم کے اندر آج بھی ہم پڑھیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کی رحمت چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمیں گاڑی چاہیے, بنگلہ چاہیے, مکان چاہیے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, یہ بھی چاہیے, لیکن پہلے اللہ کی رضا چاہیے, پہلے اللہ کی اطاعت چاہیے, اللہ کی فرما برداری چاہیے, اس کے بعد جتنی حلال نعمتیں یا اللہ سب چاہیے اور وافر مقدار میں چاہیے, تاکہ ہم خوب خرچ کریں, خوب صدقہ خیرات کریں, آپ کے ہاں اور ثواب کمائیں اس کے ذریعے بھی. وہ والا سلسلہ نہیں. ہمارے دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جاہلانہ تصوف نہیں ہے کہ کہتے دنیا کو لات مارو, دنیا کو لات مارو. کہتے دنیا کو لات مارو, 3 دن کھانا نہیں ملے گا تو لات اٹھے گی بھی نہیں مارنے کے لیے, کھاؤ گے تو لات اٹھاؤ گے مارنے کے لیے. فرمایا اللہ کے رسول نے یہی سکھایا ہمیں, خوب اللہ سے حلال رزق مانگو, خوب خرچ کرو اور روزے بھی رکھو, یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے کھاؤ, پھر دعا پڑھو, یہ بھی ثواب کا ذریعہ. دین تو اس چیز کا نام ہے, ہم سمجھتے ہیں دین اس چیز کا نام ہے. سب کچھ چھوڑ کر بس ایک کمرے میں بند ہو گئے, اذان کا وقت آیا مسجد میں چلے گئے, نماز پڑھ لی, اس کا نام ہے دین. نہیں, اس کا نام دین نہیں ہے. دین تو اس کا نام ہے کہ ہم کاروبار بھی کریں, تجارت بھی کریں. عجیب دادا جان رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, آپ کو سناتا ہوں, مزہ آئے گا. فرماتے تھے کار بھی ہو کاروبار بھی ہو, کار بھی ہو کاروبار بھی ہو, لیکن دل میں یار ہو, دل میں اللہ کی محبت ہو. فرمایا کار بھی ہو کاروبار بھی ہو, لیکن دل میں یار ہو, دل میں اللہ رب العزت کی کیا ہو,
محبت ہو، اطاعت ہو، فرما برداری ہو، اب ہر کام ثواب ہے. گھر میں جا رہے ہیں بال بچوں سے ملنے، میری طبیعت کیا ہو جائے گی؟ فریش ہو جائے گی، پھر عبادت کروں گا. اور ان کی دل جوئی کرنا بھی کار ثواب کا ڈبل ثواب ہو جائے گا. فرماتے تھے جو کارپینٹر آتا ہے گھر پہ کام کرنے کے لیے، وہ جب کام کرتے کرتے اس کے اوزار کند ہو جاتے تو وہ بیٹھ کے اس کو تیز کرتا ہے. فرمایا جتنی دیر وہ تیز کرتا ہے کہ آپ اس کی دہاڑی کاٹتے؟ کہا نہیں، کیونکہ یہ تیز کرنے کے بعد ہمارا ہی کام کرے گا. فرمایا ہم بھی جو آرام کرتے ہیں اس پر بھی اللہ ثواب دے گا، کیونکہ ہماری نیت ہے کہ جب ہمارے اعضاء مضبوط ہو جائیں گے دوبارہ ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگ جائیں گے. میرے دوستو عزیزو، اللہ بڑے کریم ہیں، بہت پیار کرتے ہیں ہم سے، بہت پیار کرتے ہیں. 100 سال گناہ کرنے کے بعد بھی کوئی ایک دفعہ کہہ دے یا ربی معاف فرما دے، خدا کی قسم وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہم معافی مانگنے والے تو بنے. ہم سوچیں ہماری تنہائیاں کتنی گندگی ہیں، کتنی غلاظت ہے. آج موبائل نے ہم نے خدا تعالیٰ سے کتنا دور کر دیا. کیا اگر ہمارے صرف موبائل کے گناہوں کو لے لیا جائے، کیا ہم کسی کو منہ دکھا سکتے؟ ہماری تنہائیاں کتنی بدبودار اور پلید ہیں. پھر بھی وہ رب کہتا ہے اے ظالم توبہ کر، میں سب معاف کر دوں گا، سب مٹا دوں گا. لیکن ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں توبہ کرنے کے لیے. سوچنے کی بات ہے. تو میرے دوستو عزیزو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو رزق اللہ کے پاس ہے اصل رزق وہی ہے. ورنہ کتنا رزق ہے جس کو انسان کھا بھی نہیں سکتا، استعمال بھی نہیں کر سکتا. تو فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ما تشتکی، کہا ذنوبی. پھر پوچھا ما تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ کہا رحمت ربی. پھر پوچھا کہ آپ کے علاج کے لیے کسی طبیب کو بھیج دوں؟ فرمایا نہیں، الطبیب امرضنی، طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا. یعنی وقت، ہم کہتے ہیں نا وقت بڑا ڈاکٹر ہے، علاج کر دیتا ہے، سارے زخم بھر دیتا ہے. پھر فرمایا کہ کچھ مال دے دیتا ہوں آپ کو. غور سے سنیں گے. فرمایا کچھ مال دے دیتا ہوں آپ کے لیے کام آئے گا. کہا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. کہا آپ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا توکل تو بہت وسیع ہے، بہت مضبوط ہے. آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اپنی بچیوں پہ خرچ کر دینا، آپ کے بعد ان کے کام آئے گا. فرمایا مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، من قرأ سورة الواقعہ فی کل لیلۃ، من قرأ سورة الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا. جس نے ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لی اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا. اور میں نے اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو سب کو کہا ہے روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، تمہیں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا. ہمیں کاروبار پر اعتماد ہے، دکان پر اعتماد ہے، فیکٹری پر اعتماد ہے، نوکری پر اعتماد ہے. بابا نوکری لگ گئی اب تو بڑا رزق آئے گا. میں نے آپ کو مثالیں دے دی. کتنے لوگ ہیں، اتنی نعمتیں ہیں لیکن کھانے کے قابل نہیں ہیں، استعمال ہی نہیں کر سکتے. ہم نے خود ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے کتے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ بکرے کا قیمہ کھا رہے تھے، اور خود اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں مرغی کا شوربہ، پتلا شوربہ، اس میں ایک ڈبل روٹی ڈبو کے کھاتا ہوں، اس سے زیادہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا. آپ بتاؤ یہ رزق کس کام کا ہے؟ تو فرمایا کہ جو روزانہ رات کو من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، اللہ کے رسول فرما رہے کہ کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا، کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا. ایسا اعتماد تھا. ورنہ انسان جب مرنے لگتا ہے تو قدم متزلزل ہو جاتے ہیں، ڈگمگانے لگتے ہیں. ایک بزرگ تھے نا، ان کو شیطان آیا، انتقال ہونے لگا. کہا بھائی تم اللہ کو جان دے رہے ہو، کوئی تمہارے پاس دلیل بھی ہے جہاں تم جا رہے ہو اللہ کی وحدانیت پر؟ ایک دلیل دی، شیطان نے توڑ دی. دوسری دلیل دی، شیطان نے توڑ دی. وہ بھی تو بڑا عالم ہے، تمام انبیاء کی شریعتوں کو جاننے والا ہے. کہتے ہیں خواب میں ہی اسی وقت ان کو زیارت ہوئی اپنے شیخ کی. فرمایا ظالم تیرا آخری وقت ہے، اگر غلط جواب دے دیا تو ابد الآباد کی پریشانی ہے، اور اگر صحیح جواب دے دیا تو ابد الآباد کی راحت اور مزے ہی مزے. کہہ دے شیطان سے اے مردود میں بلا دلیل اپنے رب کو مانتا ہوں. جب آپ یہ کہیں میں بلا دلیل اپنے رب کو مانتا ہوں، آگے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہم داڑھی رکھتے ہیں بغیر کسی دلیل کے،
ہم نماز پڑھتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ہم حسینوں سے نظر بچاتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ہم نیک اعمال کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے کی تھی، ہمارے محبوب نے کی تھی، اب ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ کائنات کے سب سے خوبصورت، سب سے حسن میں اول نمبر، سب سے بہترین شخص کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اب مزید کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کہتے داڑھی کہاں قرآن میں لکھا ہے، دکھاؤ۔ ارے ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک عاشق رسول، کہتے قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، رسول اللہ کے خاکے بنا دیے۔ بھائی ہم خود روزانہ رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہیں، ہم روزانہ رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہیں، ان کی داڑھی، ان کی سنت کو مونڈ کے، جو وبال کہتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ لگاؤ، اس کو چومو، حدیث میں آتا ہے فرشتے اس کے اوپر جھولا جھولتے ہیں، اس کو کاٹ کر ہم اس نالی میں ڈالیں جہاں پیشاب پخانا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ ہمارے پر مہربان نہیں ہے، ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں راحت نہیں ہے، پریشانی کیسے آئے گی میرے دوستو عزیزو؟ اللہ کے رسول کا عشق ہے تو ہمارے اعمال سے ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، تو ہمارے اعمال سے ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں کیوں بتانا پڑتا ہے میں مسلمان ہوں؟ ہمیں کیوں بولنا پڑتا ہے جی میں نیک آدمی ہوں؟ ہمارے اعمال، ہمارے معاملات کیوں نہیں بولتے؟ لوگ کیوں نہیں بولتے یہ مسلمان جا رہا ہے کہ اس سے جو بھی لین دین کا معاملہ کرو یہ زبان کا پکا؟ ہمارے تو ہر معاملات، جتنی معذب قومیں پیچھے گزری ہیں، آپ پڑھیں ان کی تاریخ قرآن کریم کے اندر، ان کے احوال پڑھیں، جس برائی کی وجہ سے ان کا پر عذاب آیا تھا وہ سب کی سب ہمارے اندر موجود ہے۔ قوم شعیب پر عذاب کیوں آیا؟ ناپتول میں کمی کرتے تھے۔ ایمانداری سے بتایا جو ہماری مارکیٹیں اس سے بھری ہوئی ہیں یا نہیں بھری ہوئی؟ اس ایک عمل پر اللہ نے پکڑ لیا۔ خدا کی قسم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، راتوں کو اٹھ کے رونا ہے جو ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، کہ یا اللہ میری امت پر عذاب نہیں بھیجنا، یا اللہ میری امت پر اتنا روئے حجۃ الوداع میں کہ عرفات میں قبول نہیں ہوئی دعا، پھر جب مزدلفہ میں آئے دعا قبول ہوئی تو آپ مسکرائے۔ صدیق اکبر اور حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اللہ کے رسول اب تو ہنسنے کا کوئی موقع معلوم نہیں ہوتا۔ کہا میں نے عرفات میں اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ان کو ہلاک نہ کرنا اجتماعی، جیسے قوم شعیب، عاد اور سمود، قوم ہود ہوئی۔ کہا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب مزدلفہ میں بھی آ کے روئے اللہ کے حضور، اللہ نے میری دعا قبول کی۔ دیکھا سامنے شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا، اس کو دیکھ کے ہنسی آ گئی کہ اللہ نے میری دعا میری امت کے لیے قبول کر لی۔ سوچے میرے دوست، سوچے ہم کتنا اللہ کے رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کافر اگر قرآن کریم کی توہین کرتا ہے وہ قابل مواخذہ ہے، لیکن مسلمان اگر سالہ سال قرآن کریم کھول کے نہیں دیکھتا وہ قابل تعریف ہے۔ اس کے گھر میں سب سے زیادہ نہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، نہ چھو جانے والی، نہ صاف کی جانے والی، نہ دیکھ بھال کی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ کہتا ہے جی میں تو سب سے بڑا قرآن کا عاشق اور داعی ہوں، وہ بھی کہہ رہا ہے جی بڑا ظلم ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا ہم سے سیکھتی ہے۔ جس بچے کو باپ مارے نا پوری دنیا مارتی ہے۔ میرے دوستو عزیزو سوچے، کچھ دیر سوچے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو دوستو فرمائے کہ اگر سورہ واقعہ روز پڑھ لے ہماری روزی کا مسئلہ حل ہے۔ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، یہ روزی ضروری نہیں کہ ہم استعمال کر سکیں۔ ہم خیر کا رزق مانگے اللہ سے، جو ہم کھانے کے بعد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس رزق کو صرف کریں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے نا کہ حضرت بہت کم کھاتے تھے اور کہیں دعوت میں بھی جاتے تھے تو کہتے تھے زیادہ کھانا نہیں بنانا، میں اسراف سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن جب حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے گھر آئے تو حضرت نے ایک لکھا ہے تقریباً 27 ڈشیں بنائی۔ اب لوگوں کو تو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی سب کو تو نصیحت کرتے ہیں اور خود یہ کیوں گڑبڑ کی کہ بھائی سب کو تو کہتے ہو بھائی میں آؤں گا تو 2 بنانا، 1 سالن اور 1 چاول، تیسری چیز نہیں بنانا، اور یہاں 27 کیوں بنائی؟ فرمایا مجھ سے سن تو لو۔ کہا یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہے، یہ صحت ستہ پڑھاتے ہیں بخاری شریف، ساری رات تہجد پڑھتے ہیں،
اور مستحب ہے کھانے کے اندر کہ سب کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا کھاؤ. میں نے کہا اتنا زیادہ بناؤ کہ میرا رزق زیادہ سے زیادہ میرا مال ان کے پیٹ میں چلے جائے. رات ساری رات اللہ کے حضور روئیں گے, تہجد پڑھیں گے, صبح بخاری شریف کا درس دیں گے, تو حکیم الامت کا حصہ بھی اس میں لگ جائے گا. سوچ دیکھیں نا آپ, ورنہ انسان فوراً بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک بزرگ سے کسی گھر میں گئے تو پوچھا بھائی یہ کھڑکی کیوں کھولی؟ اس نے کہا جی ہوا اور روشنی کے لیے. فرمایا ظالم نیت کرتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو کیا ہوا اور روشنی نہ آتی؟ ہوا اور روشنی تجھے مفت میں ملتی, نیت کا ثواب تجھے مفت میں مل جاتا, الگ مل جاتا. تو میرے دوست عزیزو, آخری ایک بات جمعے کے متعلق آپ سے بات کر رہا تھا. جمعے کے دن جو آدمی 6 کام کرے گا اس کو ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب ملے گا. ایک نمازوں کا ثواب ملے گا. یہ روایت ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. ہر قدم پر غور سے سنیں گے, مختصر بات کر رہا ہوں. 1 سال کا نفلی روزہ اور 1 سال کا نفلی نمازوں کا ثواب ملے گا. اب آپ سوچیں وہ 6 اعمال کتنے مشقت والے ہوں گے کہ جب اجر اتنا زیادہ ہے. اب سنیں, نمبر 1 غسل کرنا, سب کرتے ہیں, کتنا مشکل ہے. مسجد جلد جانا, مسجد پیدل جانا, خطبہ غور سے سننا, کوئی لغو کام نہ کرنا. ان 6 کام پر ہر قدم کے اوپر 1 سال کے نفلی روزے اور 1 سال کی نفل نمازوں کا ثواب ملے گا. اب اندازہ کرے, محدثین لکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر فضیلت کے اندر ایسی کوئی دوسری روایت اتنی عظیم و شان فضیلت والی نہیں ملتی کہ ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزے اور ہر قدم پر 1 سال کی نفل نمازوں کا ثواب ملے. اور کام کتنے آسان ہیں. غسل کرنا سب کرتے, مسجد جلد جانا, پیدل جانا, امام کے قریب بیٹھنا, خطبہ غور سے سننا, کوئی لغو کام نہیں کرنا. اس میں کوئی وظائف ہیں 1,00,000 دفعہ یہ پڑھنا, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات یہ کرنا, فلانا کرنا, ڈمکانا کرنا, کچھ بھی نہیں. کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے. بس کوشش کریں عمل کرنے کی. میں نے آپ کو یہ دونوں مسئلوں کا حل بتا دیا کہ آج ہم رزق کے حوالے سے پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمارے کو مل جائے ذخیرہ. تو یہ اس حدیث پر عمل کر لیں اور روزانہ رات کو کیا کریں, سورہ بقرہ یہ سورہ واقعہ پڑھ لیں تو ہمارا روزی کا مسئلہ حل ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت پڑھائیں گے نا, آئیں گے نا, آئیں گے نا حضرت. ایک نکاح ہے, اس کے بعد دعا ہوگی. نکاح والے حضرات قریب آ جائیں. جی صرف دلہا آگے آ جائیں, باقی جو گواہان ہیں وہ وہیں سے ہاتھ کھڑا کر دیں گے. دلہا محمد دانش صدیقی, وکیل محمد حنیف,